یہ جو مارشل لاء سے ریلیٹڈ بخاری صاحب بات کی ہے جسٹس اطہر بن اللہ نے، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ چلیے جی، میں صاحب کے سوال کے اوپر تو آتا ہوں، لیکن میرے خیال سے ہماری عدلیہ کے ججز کا ایک بڑا کمال ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کا کوئی دوسرا جج نہیں کرتا. چاہے تو ان کو آپ فیصلوں کی روشنی میں دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کے، یا جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ دیکھ لیجئے. آپ اندازہ کریں یہ کبھی ہوا ہے کہ ججز کسی سائل کو کہیں کہ یا کسی سیاسی لیڈر کو کہیں کہ چوک میں کھڑے تم جو دھرنا دیے بیٹھو یہ اس سے مسئلہ نہیں حل ہونا، میرے پاس لے کے آؤ میں کرتا ہوں حل؟ یہ ہمارے ججز نے کیا ہوا ہے. اب یہ جو جسٹس صاحب جن کا آپ تذکرہ فرما رہی ہیں، یہ جا کے امریکہ میں اپنی ڈرٹی لینن دھو رہے ہیں. اور ایک عجیب و غریب بات ہے، آپ اپنے ایک ایکٹ کی وضاحت دے رہے ہیں 2 سال کے بعد. بھائی صاحب آپ کو یہ وضاحت اتنی دیر پہلے یاد کیوں نہیں آئی؟ اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ جی عدالت کھلی ہونی چاہیے، جب مارشل لاء لگے آپ نے 2-3 حوالے بھی دیے ہیں، ایک 5 جولائی کا دیا ہے، دوسرا 12 اکتوبر کا دیا ہے. بڑی بات ہے جی. یہ 12 اکتوبر کا جو مارشل لاء لگا تھا اس کے بعد اسی فوجی جرنیل کے آپ وزیر بھی بن گئے تھے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسری بات یہ کہ ذرا آپ عدلیہ کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں، کون سا مارشل لاء ایسا ہے جس کو آئینی تحفظ نہیں دیا ہماری عدالتوں نے؟ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا، پرسوں بھی بتایا تھا، میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ کیا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ آپ 3 سال تک اپنی مرضی سے آئین میں جو مرضی ترمیم کر لیں؟ کون سا ایکٹ ایسا ہے ملٹری ڈکٹیٹرز کا جس کو آپ نے تحفظ نہیں دیا؟ کیا جو کچھ جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا اس کو انڈیمنٹی نہیں دی؟ کس نے دی تھی؟ سپریم کورٹ نے دی تھی نا، تو ججز تھے نا. تو ایک تو مجھے اس بات کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ تقریر کرنے کا شوق ہے بہت زیادہ آپ کو. میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ یار وکیل نہ کرو جج کر لو. اب یہ اس کو اگر آپ کھول لیں اس جملے کا مطلب، بخاری صاحب جوڈیشل ایکٹیویزم دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اگر دیکھیں تو دوسرے ملکوں میں جا کے ایسا امپریشن دینا، تو یہ تو ہمارے ملک کا ایک خراب امیج پورٹریٹ ہوگا. دیکھیے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو بیان انہوں نے وہاں جاری کیا ایسا نہ ہو کہ یعنی انعام تو خیر میں نہیں کہوں گا، یعنی اس جواز سے ان کو کہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جج کا عہدہ ہی نہ مل جائے، کیونکہ انہوں نے جس قسم کی نظیریں پیش کی ہیں، جس طرح کی ہماری ہسٹری ہے. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پاکستان میں کے ججوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینی وے، اب آ جائیں جناب صورتحال کے اوپر جو وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا، میرے 2 بیٹوں کا ڈیٹا ڈال دیا، میری بیوی کو بلیک میل کرنے کے لیے ڈاکومنٹری بنا دی. یہ جناب بالکل درست ہے، لیکن آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ اور سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ایکشن کس کے خلاف لیا؟ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی تو آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جب آپ ایکشن نہیں لیں گے اور لوگوں کو اس طرح کا کھلواڑ کرنے دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. اور ایک اور بات جو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کرنی، وہ یہ کہ آپ اپنی ڈرٹی لینن اگر ملک میں دھو لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میرے خیال سے اس سے ڈیمیج کم نہیں ہوتا. انٹرنیشنل فورم کے اوپر کھڑے ہو کے آپ جب اپنے تعویلات لوگوں کو بتائیں گے تو اس سے پاکستان جو ہے اس کا امیج خراب ہوتا ہے، جو پہلے سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت زیادہ. عدالتی تاریخ جو ہے وہ ہماری کو بہت زیادہ اچھی اگر ہوتی تو ہماری کیٹیگری جو ہے انٹرنیشنل ملکوں کے انصاف کے حوالے سے اس میں نمبر 130واں نہیں ہوتا. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اوپر آنے کے بجائے مزید نیچے جانے کے خدشات موجود ہیں. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے ابھی جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں کا ڈیٹا لیک ہوا، بیوی پہ ڈاکیومنٹری بنائی گئی، تو یہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ججز کہیں نہ کہیں جو بیانات آ رہے ہیں، کہیں نہ کسی کو کوئی خط موصول ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا، تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سپریس ہیں. دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنے ان فیصلوں کے دفاع میں یہ لیٹرز بھی لکھے گئے ہیں اور یہ ساری بات چیت بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انہی 6 ججز نے اپنے 3 مہینے میں 45 فیصلے جو ہیں وہ ایک خاص جماعت کے حق میں کیے تھے. تو اس کو کہاں رکھیں گے آپ؟ یہ وہی عدلیہ ہے نا جس نے پاناما میں سے کچھ نہیں ملا تو اقامہ نکال لیا تھا. تو مطلب کہنے کے یہ کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یہ بات بہت بڑھ جائے گی اور پھر سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ ججز کو مور رسپانسیبل ہونا چاہیے اور کم از کم ان کو باہر کے ملک میں جا کے ایسی گفتگو جس سے پاکستان کے عدالتی نظام عدل کے بارے میں اور زیادہ سیریس اسپریشنز جو ہیں وہ ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں تو یہی مشورہ دوں گا اطہر بن اللہ صاحب کو کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ کو بھی تو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے نا جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو. لیکن
چونکہ وہی سوشل میڈیا ہینڈلر جو ہیں وہ باقی سیاسی جماعتوں کی پرکھڑیاں اڑا رہے ہیں، ان کے پرخچے اڑا رہے ہیں، اس لیے آپ اس پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. جب یہ رویے ہوں گے ہمارے تو پھر یہی صورتحال ہوگی جس کا رونا ہم رو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس اللہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری اداروں نے ڈیٹا لیک کیا، اس قسم کی دیگر باتیں بھی انہوں نے جا کے کی، لیکن امریکہ میں جا کے کی. اگر پاکستان میں کرتے تو شاید اس کا کوئی وے آؤٹ نکل سکتا